بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ بندہ کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی عبادت کا کام انجام دے، کوئی اچھا کام کرے لیکن اخلاص کے ساتھ نہ کرے، اس کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، تاکہ لوگ تعریف کریں، تاکہ لوگوں میں نام ہو، تاکہ لوگوں میں شہرت ہو، تاکہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے سب سے زیادہ تم پر کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر بھی یہی تعلیم دی ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے عبادت کا، نیکی کا کوئی کام کیا تو اس نے بڑا گناہ کیا، اس نے شرک کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافقوں کی ایک صفت بھی ہے یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے۔ اور ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ 3 بڑے بڑے کام کرنے والے لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک عالم، ایک مجاہد، ایک مالدار، تینوں نے پوری زندگی لگا دی ہوگی علم والا علم میں اور مال والا مال میں، مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں، لیکن تینوں کو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جرم کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو بھی نیکیاں کی وہ دکھاوے کے لیے کی، اس لیے ریاکاری اور دکھاوے سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ان کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے، انٹرٹینمنٹ کو قربان کرنا پڑتا ہے، بہت سارے شوق اپنے چھوڑنے پڑتے ہیں، تب یہ علم آتا ہے۔ یہ علم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ جسم کی آرام کے ساتھ نہیں آتا، کبھی نیند کو بھی قربان کرنا پڑے گا، نیند کو لمٹ کرنا پڑے گا کہ میرے پاس سارا دن میں اور مصروفیات ہے، میں رات کو پڑھوں یا میں صبح سویرے اٹھ کے پڑھوں، تاکہ میری اور ذمہ داریاں نہ افیکٹ۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ محنت کرتا ہے، بس اتنا ہی آپ کے لیے۔ تو دین کا بھی علم آپ کو اتنا ہی آئے گا جتنی آپ محنت کریں۔ تو اس لیے یہ مقام اور مرتبے ہیں، یہ بلند مقام اور مرتبے ہیں، اور بلند مقام اور مرتبے ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے، ان کے لیے انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، سہل پسندی سے نہیں آ جاتا۔ یا آپ ادھر برتن بھی دھوتی رہیں، ساتھ آپ کلاس بھی لے رہی ہیں، ساتھ آپ بچوں سے بھی باتیں کر رہی ہیں، ساتھ آپ ادھر بھی اپنا سیکھ بھی رہی ہیں، یہ اس طرح سے نہیں آتا۔ پھر ہاں سننے کی حد تک ٹھیک ہے، سن تو لیں گے آپ، اچھی بات کوئی بھی سن لینا اچھا ہے، کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے، مگر اگر آپ چاہتے ہیں نا علم کے بلند مرتبے آپ پائیں، اس کے لیے ڈیڈیکیشن چاہیے، ایسے نہیں آئے گا۔ یہ کتنے بھی سال آپ اسی طرح سنتے رہیں، علم والے نہیں بنیں گے، آپ راسخون فی العلم نہیں بنیں گے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں محبت کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ اس کا موضوع کوئی بھی ہو وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر اپنے محبوب تک آ ہی جاتا ہے،
وہ اپنی گفتگو میں کہیں سے بھی شروع کرے لیکن پہنچتا اپنے محبوب کے تذکرے پر ہے. رب العالمین کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کہیں سے بھی شروع کریں, کسی بھی معاملے میں رہیں, ہم اپنے محبوب یعنی رب ذوالجلال کا تذکرہ ضرور ہم کرتے ہیں. اللہ کے ذکر سے تعلق, اللہ تعالی. سوچو بھائیو, قرآن کی تلاوت ہم اور آپ کرتے ہیں, ہماری زبانیں بڑی گنہگار زبانیں, ہم بڑے گنہگار ہیں, لیکن سعادت ہماری کتنی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, حرف حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کی گفتگو, اللہ کی بات ہے. وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی ہوئی, وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا, اس کو ہماری زبانوں سے ادا کرنے کی سعادت مل رہی. اس سے بڑا ہمارا اور آپ کا اعزاز کیا ہوگا اللہ کے بندو؟ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ ان عبادتوں کی قدر کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے کے سب سے بہتر ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی.